ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے انقلاب میں کیا کیا خاص خبریں ہیں۔ ممتاز صاحب، انقلاب میں کیا خاص خبریں ہیں آج کی؟ دیکھیے، انقلاب یہ ہمارے سامنے ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اردو کے صحافی جناب انور حسین جعفری صاحب کے لیے اظہار غم کرتا ہوں۔ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب ان کی تدفین ان کے آئی وطن بڑھانا میں ہو رہی ہوگی۔ جیسا کہ کل مجھے پتہ چلا، میں یہاں دلی واقعی گھر پر پہنچا اور ان کے جو چھوٹے بھائی انجم جعفری جو انقلاب میں ہی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے ملاقات کی اور واقعی بہت ہی افسوسناک، ایک ایماندار صحافی جو بہت ہی ایمانداری سے صحافت کر رہا تھا، اور ابھی 3-4 روز پہلے ہی ہماری ہنر ہاٹ میں ملاقات ہوئی تھی، اور کل اچانک 5 بجے یعنی 4 بجے وہ سیلری لے کے آئے نوئیڈا سے، اور یہیں سیاسی تقدیر کے آفس میں وہ پہنچے۔ وہ یہیں سے لکھتے تھے، سچ کی آواز میں کام کرتے تھے اور سیاسی تقریر میں بیٹھ کر خبریں لکھا کرتے تھے۔ اور بس آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک گلاس پانی مانگا، پانی بھی نہیں پی سکے اور اچانک ان کا ہارٹ فیل ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واقعی بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے تئیں بھی ہم اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ 45 سال محض عمر تھی اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ اللہ بہرحال سب کا حال جاننے والا ہے، سب کی مدد فرمانے والا ہے۔ ان بچوں کی بھی اللہ مدد فرمائے۔ بہت بڑا یہ غم ہے، ہم سب اس غم میں شریک ہیں۔ جہاں تک آج کے اخبار کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آج کی لیڈ خبر ہے وہ ملک میں کرونا سے حالات پھر بگڑنے کے آثار ہیں۔ سب سے بڑی خبر اس وقت یہی چل رہی ہے کرونا کو لے کر کے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف دلی میں بلکہ یو پی میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی کرونا پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب ہر روز تقریباً 95-97 ہزار نئے معاملے آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آئی اور دلی میں تو بہت کمی آ گئی تھی، لیکن اچانک پھر اس میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور دلی میں تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اب لاک ڈاؤن ہو جائے گا، اور اب بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ چالان جو 500 روپے کا تھا ماسک نہ لگانے پر، وہ چالان اب کر دیا گیا ہے قریب 2000 کا، اور بھی بہت ساری پابندیاں کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ کووڈ کو فالو کریں۔ آپ مجھے نہ دیکھیے گا، میں بہت ڈسٹینس میں اور کافی فاصلے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور اس لیے ماسک نہیں، اور یہ گھر پہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں بغیر ماسک کے باہر نہیں نکلتا۔ اور سب کو بھی یہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ لوگ کووڈ کو بہت ہلکے میں نہ لیں اور وہ ماسک کا خیال رکھیں۔ تو کووڈ کے تعلق سے یہ بہت اہم خبر ہے جو ہمارے یہاں لیڈ بنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک خبر جو واقعی بلکہ 2 خبریں، ایک خبر یو پی سے ہے اور ایک خبر راجستھان سے ہے۔ یو پی سے جو خبر ہے وہی خبر راجستھان سے ہے، بس فرق حکومت کے ٹریٹمنٹ کا ہے۔ اتر پردیش میں بی جے پی کی یوگی حکومت ہے اور راجستھان میں اشوک گہلوت کی کانگریس حکومت ہے۔ لو جہاد کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، مطلب 145 ہی واقعے بتائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میری میم افضل صاحب سے بات ہو رہی تھی
تو یہ بھی یقین نہیں کہ جو 145 بتائے جا رہے کہ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جو لو جہاد جیسے، اس میں بھی ابھی کتنی صداقت ہے نہیں کہا جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز اس سے زیادہ خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی پورے ملک میں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا اس پر اتنی بڑی بحث ہوئی؟ کیا اس پر اتنی بڑی بات ہوئی؟ ہاتھرس معاملے میں کیا ہوا؟ اور بھی اعظم گڑھ معاملے میں کیا ہوا؟ خود گورکھپور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اب اس پر یوگی حکومت نے کہا ہے کہ ہم قانون بنائیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مبینہ لو جہاد پر قانون سازی کے لیے یوگی حکومت کا ایک اور قدم، یہ خبر ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ لو جہاد کو روکنا ہے، اس پر قانون بنے گا۔ لو جہاد مطلب میں بتا ہی رہا ہوں بار بار کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکے جو ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کر کے، اور وہ ہندوتوا کے خلاف، ایک طریقے سے ہندوازم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اکبر بادشاہ نے جودھا سے شادی کر کے لو جہاد کیا تھا، کہ گنگا جمنی جو تہذیب ہے ہماری اس کو پروموٹ کیا تھا، یا کیا کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس طریقے کے جو اور واقعات ہوئے ہیں، نہیں لینا چاہتا، سب آپ جانتے ہیں اس کو کس اس نے رکھا ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے، یوگی حکومت نے کہا ہے کہ 1 سال سے لے کر کے ہم 5 سال تک کی سزا رکھیں گے اور ان پر نگرانی رکھیں گے۔ یعنی اب جو اس طریقے کی لو میرج ہوں گی، جیسے یونیورسٹیز میں ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے 5 سال 5.5 6 سال الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھائی کی، یعنی بی اے اور ایم اے الہ آباد یونیورسٹی مین کیمپس سے کیا، پولیٹیکلی بھی اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے بھی کافی ایکٹیو رہے، سوشل ایکٹیو بھی رہے، پھر دلی یونیورسٹی میں آئے، یہاں سے ایم فل پی ایچ ڈی میں نے کی، یہاں ایکٹیو رہے، اور یہاں ہم نے دیکھا ایک ہمارے ساتھ جو ریسرچ کر رہی تھی لڑکی، وہ مسلم لڑکی تھی اور اس نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اور بڑی دلچسپ بات بتائیں، وہ مسلم لڑکی نقاب نہیں پہنتی تھی، لیکن جب اس نے ہندو لڑکی سے عشق کیا اور بہت دنوں تک عشق چلا، شادی بھی ہو گئی، تو ہندو لڑکے نے کہا کہ تم بغیر نقاب کے کیوں رہتی ہو؟ یہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں، اور وہ دونوں ابھی ہیں، یہ میں ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ شاید یقین نہ کریں۔ اس ہندو لڑکے نے کہا مسلم لڑکی سے کہ تم نقاب اوڑھ کر کیوں نہیں آتی، تم بغیر پردے کے کیوں آتی؟ ایک روز اچانک وہ نقاب اوڑھ کر کے آئی ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم لوگ لائبریری میں بیٹھے تھے، جیسے بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے، تو بڑا تعجب ہوا کہ نقاب یہ کہاں سے؟ تو یہ بھی ہوتا ہے عام طور سے کہ مسلم لڑکیاں جب شادی ہو جاتی تب نقاب اوڑھتی ہیں، مطلب کچھ جگہوں پہ یہ رواج ہے، میں سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے مذاق میں کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو اس نے، میں اصل نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا رمیش نے کہا ہے کہ تم نقاب اوڑھ کے آیا کرو، کیونکہ ہم لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا عشق، تو اور بہت، اور لڑکا بھی بہت اچھا، تو مطلب یہ کیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ کوئی بتائے گا ہمیں کون سا جہاد ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر مسلم لڑکا ہوتا اور ہندو لڑکی ہوتی، اور اس سے مسلم لڑکا یہ کہتا کہ آپ نقاب اوڑھ کر کے آؤ، تب تو 100% یہ لو جہاد ہو جاتا کہ صاحب یہ دیکھیے پردہ کرا دیا۔ تو لیکن
हम लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया, क्योंकि हमने यही सीखा। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब, बाहर से जो मेहमान आते थे संगम में ले जाता था उनको। जो लोग गैर मुस्लिम होते थे उनको पूजा कराता था। तो हम लोगों के दिमाग में तो ये सब बातें कभी थी नहीं, ना कभी सोची। अब ये चीज आ गई, तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। अब इस पर कानून बन रहा है कि साहब इस पर नजर रखी जाएगी, जो साथ देगा उसको भी सजा होगी। यानी अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की में शादी कराएगा तो उसको भी सजा दी जाएगी, और 1 साल से 5 साल की ये सजा है। अब इसके बरखिलाफ जो दूसरी खबर है, वो खबर ये है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की हुकूमत है। अशोक गहलोत ने कहा है, इल्जाम लगाया एक तरीके से बीजेपी पर। उनका कहना है कि ये लव जिहाद जो है वो मुल्क को तकसीम करने के लिए इजाद किया गया है। जो फिरका वाराना हमआहंगी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। ये उनकी खबर है, ये आप देख सकते हैं और इंकलाब में पढ़ सकते हैं। और बहुत से लोग इंकलाब पढ़ते हैं और उन्होंने ये खबर पढ़ भी ली होगी। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का मामला, बीजेपी ने मुल्क को तकसीम करने के लिए लव जिहाद इजाद किया। मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट करते हुए कहा, शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून गैर आईनी है, ये अदालत से खारिज हो जाएगा। अब ये इन्होंने ट्वीट किया है। अब इसमें कौन सच्चा है? अच्छा, फिर कोई सच्चा हो कोई झूठा हो, लेकिन मुसलमानों के तय जो नफरत फैलाई जा रही है वो तो बहुत अफसोसनाक है। यानी कदम कदम पर ये सियासत की जा रही है। आखिर 20 करोड़ मुल्क के मुसलमानों के साथ क्या फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं, क्या चाहती हैं, क्या उनका मकसद है? मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि देखिए, अगर इन 20-25 करोड़ आबादी का बेहतर इस्तेमाल करें, यानी अगर 20 करोड़ 25 करोड़ जैसा कहते हैं कि अगर मुसलमान हैं तो उनके 50 करोड़ हाथ होंगे। 50 करोड़ हाथ का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आप सोचिए कि पूरा मुल्क बैठ के खाए तो मुल्क हमारा गरीब नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्या जहन में चलता है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और खबर है, वो खबर है असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि एनपीआर का शेड्यूल फाइनल हुआ तो मुखालफत का शेड्यूल भी तैयार होगा। अब ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अब ये एनपीआर की बात आ गई, सीए की बात चल रही थी। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये सब कुछ तैयारी चल रही है अब बंगाल के इलेक्शन, क्योंकि बिहार तो इलेक्शन हो चुका है, अब बंगाल में इलेक्शन होना है, आसाम में इलेक्शन होना है, ये सब अब उसकी तैयारी। अब अगर सारी चीज़ें इलेक्शन के लिए ही हो रही है, इस तरीके से सियासत हो रही है, तो एक ही टारगेट है, वो मुसलमान। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है और इस किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन अगर इसलिए कि हम पोलराइजेशन के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं तो ये आवाज़ सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी वाकई बहुत जेन्युइन सवाल उठाते हैं, कोई इसमें इनकार नहीं है, बहुत अच्छा बोलते हैं और वो गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता,
لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس سے لوگ ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھی ان تمام چیزوں کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ خیر یہ ایک دوسری بات تھی۔ میں اب ایک بات اور یہ خبر ہے، یہ ہے کانگریس میں جو سونیا گاندھی کے حوالے سے 3 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، اور وہ 3 کمیٹیاں جن میں اقتصادیات کے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور جو خارجہ پالیسی ہماری ہے اس پر نظر رکھنی ہے، اور تیسرا جو قومی سلامتی ہے اس پر نگاہ رکھنی ہے۔ 3 کمیٹیاں بنی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان 3 کمیٹیاں جو بنی ہیں اس پر خود کانگریس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی اس کی ضرورت تو نہیں تھی، ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ جو کانگریس کے اندر گھمسان مچا ہے اس کو حل کیا جائے۔ کپل سبل جو سوال اٹھا رہے ہیں، بجائے یہ کہ کپل سبل پر تنقید کی جائے، اس کو سنجیدگی سے غور کر کے اس پر میٹنگ بلائی جائے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ پوری ایک ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے، 1-2 دن کی میٹنگ سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور اس میں سونیا جی کو بیٹھنا چاہیے، راہل جی کو بیٹھنا چاہیے، پرینکا جی کو بیٹھنا چاہیے، جتنے بڑے سینئر لیڈر ہیں وہ سب بیٹھیں، اور ایک پوری ورکشاپ ہو، اور ورکشاپ کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سب نظریں رکھی جا رہی ہیں، روز راہل جی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ملک کی اقتصادی صورتحال کیا ہے، اب اس میں ایک نئی کمیٹی بن کر کے میں نہیں سمجھتا کہ بہت کچھ ہوگا۔ تو بہرحال اس قسم کی خبریں ہیں، اور ایک اور خبر آئی ہے کہ صدیق کمپن کو پھر ضمانت نہیں ملی مگر وکیل سے ملنے کی اجازت۔ یہ صدیق کمپن وہی ہیں جو حسرت جاتے ہوئے کیرلا کے رپورٹر گرفتار کر لیے گئے تھے اور ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ بہرحال اس قسم کی اور بہت ساری خبریں انقلاب میں شامل ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ روزنامہ انقلاب جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، اور خاص طور سے اگر کسی کے یہاں ہارڈ کاپی نہیں پہنچ پا رہی ہے تو آن لائن بھی وہ انقلاب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ہماری خبر بھی ہے اور ہمارے دوسرے نمائندوں کی خبریں ہیں، بڑے اچھے آرٹیکلس ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی اس میں چیزیں شامل ہیں، اور خواتین کے لیے بھی ہے بہت ساری۔ تو بہرحال یہ آج کی خبر تھی، اور ایک بار پھر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو انور حسین جعفری صاحب جو اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے آپ سب دعا کریں، اور جو ان کے پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی۔ شکریہ، خدا حافظ۔